بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد الطالبین کا دوسرا باب ہے، جملہ اسمیہ، سبق نمبر 18 ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الید العلیٰ خیر من الید السفلی۔ ترجمہ کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ یہ اصل میں کنایا ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف، پھر انشاءاللہ اس کی کریں گے تشریح۔ پہلا لفظ ہے الید، اس کا معنی ہوتا ہے ہاتھ۔ اصل میں ید یون تھا، جمع آتی ہے اس کی ایدی اور ایادی۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، وہاں پہ واحد بھی آ رہا ہے ید، اور ایدی جمع بھی آ رہا ہے ایدیہم۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے ہے العلیٰ، ہر اونچی اور بلند جگہ کو علیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ اصل میں الاعلیٰ اسم تفضیل جو مذکر ہے، یہ اسی کا ہی مؤنث ہے العلیٰ۔ اور علا یعلو علوًا، اس کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، اونچا ہونا۔ باب آتا ہے اس کا نصرہ ینصرو، اور اسی طرح اس کا باب سمیع یسمعو بھی آتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تو یہی والا جو لفظ ہے یہ قرآن مجید کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے ید بھی ہو گیا۔ السفلی کے بارے میں آپ دیکھ لیں ذرا۔ سفلی یہ مؤنث ہے اسفل کی، اور اس کا معنی ہوتا ہے پست ہونا، ذلیل ہونا۔ اور باب اس کا آتا ہے سمیع یسمعو بھی آتا ہے، سافلا یسفلو بھی آتا ہے، اور باب اس کا نصر ینصرو بھی آتا ہے، سافلا یسفلو۔ اسی طرح اس کا باب کروما یکرمو بھی آتا ہے، سافولا یسفلو بھی۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی بات کو ذلیل کر دے گا، پست کر دے گا۔ یہ تو ہو گیا اس کی لغوی صرفی تحقیق۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، اس حدیث کے اندر دینے والے کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے لینے والے سے، کہ آدمی راہ خدا میں خرچ کرنے والا ہو، لوگوں کی مدد کرنے والا ہو، لوگوں کی ہیلپ کرنے والا ہو، لوگوں کو مال دینے والا ہو، اس کا ہاتھ دینے والا ہو، یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ لوگوں سے مدد حاصل کرنے والا ہو، لوگوں سے مانگ تانگ کر اپنی ضرورت اور اپنا گزارا پورا کرنے والا ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں، جو دینے والا ہاتھ ہے اس کو ید العلیٰ سے تعبیر کیا، اوپر والے ہاتھ سے، کیونکہ عام طور پہ ہوتا ایسے ہی ہے، جب کوئی شخص کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، اور ہوتا عام طور پر یہ ہے کہ جب آدمی کسی سے کوئی چیز لیتا ہے تو اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح دینے والے کو اوپر والے ہاتھ سے تعبیر کیا اور لینے والے کو نیچے والے ہاتھ سے تعبیر کیا۔ ایک بات یہاں پر اور آپ سمجھ لیں، علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بات پر تو اتفاق ہے کہ بغیر ضرورت کے سوال کرنا حرام ہے۔ جو شخص کما کر اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے تو اس کے ذمہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ کما کر ہی اپنی ضروریات کو پورا کرے، کسی سے سوال نہ کرے۔ البتہ اگر مجبوری ہو جائے، مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے، تو چند شرائط ہیں جن کے ذریعے سے مانگا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مانگنے میں اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ چوکوں چوراہوں پر بھیک مانگتے ہیں اور وہ خود کو انتہائی درجے کا ذلیل کر لیتے ہیں مانگنے کے اوپر۔ دین اسلام کے اندر، شریعت کے اندر اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مبالغے کے ساتھ سوال نہ کریں۔ آپ کی ضرورت ہے، آپ نے ضرورت کسی کے سامنے پیش کر دی ہے جہاں سے آپ کو امید ہے، آپ نے اس کے سامنے ایک مرتبہ تقاضا رکھ دیا ہے، اب اس کے بعد اصرار نہ کریں، مبالغہ نہ کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بات ڈال دے گا تو وہ آپ کی ضرورت پوری کر دے گا، اگر اس کے دل میں بات نہیں ڈالے گی تو آپ اپنے آپ کو ذلیل اور محتاج نہ بنائیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس سے مانگ رہا ہے اس کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ اصل میں وہی بات ہے کہ مبالغہ نہ کریں، اصرار نہ کریں، کیونکہ جب آپ اصرار کریں گے، مبالغہ کریں گے تو پھر دوسرے بندے کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس کے پاس ایک دن کی کھانے کے برابر رقم موجود ہو اس کے لیے سوال کرنا حرام ہے، اور زکوٰۃ لینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ سوال کرنے کی یا لینے کی، مانگنے کی اجازت کس کو ہے؟ تو دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ ایک شخص ہے، وہ مر رہا ہے، اس کی جان جانے کا خوف ہے اور فاقے اس کے چل رہے ہیں، اگر وہ کھانا نہیں کھاتا تو وہ جان سے جاتا ہے، تو ایسی صورت میں شریعت اس کو حکم دیتی ہے کہ تم لوگوں سے سوال کر سکتے ہو اور تمہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ انسانی جان کی شریعت کے ہاں بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو خلاصہ پوری حدیث کا یہ ہے کہ ممکنہ حد تک انسان سوال کرنے سے بچے، کیونکہ سوال کرنے والا ہاتھ اچھا نہیں ہوتا، اور جہاں تک ہو سکے لوگوں کی، دوسروں کی ضروریات پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ بہت زیادہ پسند ہے جو اس کے لوگوں کے، اس کے مخلوق کے کام آتا ہے۔ یہ تو ہوگی اس کی تشریح۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ ترکیب اس کی آسان ہے۔ الید یہ بنے گا موصوف، اور العلیٰ بنے گا اس کی صفت۔ موصوف صفت مل کر یہ بنے گا مبتدا۔
اس کے بعد آگے دیکھیں خیر یہ اسم تفضیل ہے، من حرف جر، الید دوبارہ ایسے ہی موصوف ہے اور یہ بنے گا اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بنے گا من جار کا مجرور، اور جار مجرور مل کر یہ خیر شبہ فعل کے متعلق ہوگا۔ خیر شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر پھر پیچھے یہ جو مبتدا بنا تھا الید العلیٰ، اس مبتدا کی خبر بنے گا، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔